الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ کے توفیق سے آج 27ویں رات میں 28واں پارہ آپ نے سماعت کیا. اس پارے میں سے سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ذکر فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص اور سچی توبہ کرو. قرآن میں اکثر مقامات پر دو الفاظ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، ایک توبہ اور ایک استغفار. اور عام طور سے ہم اپنے بات چیت کے دوران ان دونوں کو ایک ساتھ ہی بولتے ہیں، توبہ و استغفار. توبہ کے معنی کیا ہیں اور استغفار کے معنی کیا ہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. توبہ کا تعلق دل سے ہے، استغفار کا تعلق زبان سے ہے. توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹ کر کے آنا. انسان گناہ کے راستے پر چل پڑا، چلتے 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 اس کو احساس ہوا جو میں کر رہا ہوں غلط ہے. شرمندگی ہوئی اس کو. بے نمازی تھا، اس کو احساس ہوا نماز پڑھنا چاہیے. روزہ نہیں رکھتا تھا، اس کو احساس ہوا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اسلام کے ارکان میں سے. وہ حق تلفی کرتا تھا، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اس کو احساس ہوا میں غلط کر رہا ہوں. احساس ہوا تو اب اس احساس کی وجہ سے اب اس نے کیا سوچا، نمازی بنوں گا. تو بے نمازی سے نماز کی طرف آنا. روزہ نہیں رکھتا تھا، اب روزے کی طرف آنا. ظلم کر رہا تھا، اب انصاف کی طرف آنا. حق تلفی کر رہا تھا، اب حق کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بن جانا. اسی کو کہا جاتا ہے توبہ. کہ انسان شریعت کی نگاہ میں جو کام مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، شریعت نے جن کاموں کو اچھا نہیں کہا ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر کے انسان شریعت میں محمود کام، جو اچھے کام ہیں، ان کاموں پہ لگ جانے کا نام کیا ہے؟ توبہ. اسی کو توبہ کہا جاتا ہے. ہم عمومی طور سے توبے کو گال پیٹنے کا نام سمجھتے توبہ ہے. توبہ توبہ، یہ گال پہ مارتے وہ گال پہ مارتے. اس کو توبہ نہیں کہا جاتا ہے. توبہ کا مطلب ہے کہ آپ جس حالت میں تھے، برائی کی حالت میں، اس حالت کو چھوڑ کر کے اور اب نیکی کے راستے پر چل پڑے. اس کو توبہ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ بات ذکر فرمائی. خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ جو شخص ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، یعنی ظلم چھوڑ دیا اس نے، اب وہ انصاف والا کام کرنے لگے. وَأَصْلَحَ، اور اپنی حالت سدھار لے. جیسا تھا برا انسان ویسا نہیں، اب اچھا انسان بننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے؟ تو ظلم کے بعد، غلطی کے بعد اب اپنے اندر سدھار پیدا کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے جانب پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جانب پلٹتا ہے.
اس کی طرف پلٹتا ہے، اس پر پلٹتا ہے. تو اللہ کا پلٹنا کیا ہے؟ توبہ بندے کا گناہ سے نیکی پر پلٹنا. اور جب توبے کی نسبت اللہ کے جانب ہوتی ہے، قرآن عزیز میں کہیں تاب اللہ علیک، تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اپنی رحمتوں سے اس کے طرف پلٹتا ہے، یعنی اب اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے جانب ہوں گی. تو رب کی رحمت کا اس بندے کے جانب پلٹنا، اسی کو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے جانب پلٹتا ہے. یتوب اللہ علیہ، اللہ بھی اس کے جانب پلٹ کے آتا ہے. تو جب ہم گناہ کے راستے کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے جو ہے طرف پلٹتا ہے. یہ معنی اس کا ہے. تو ہم پلٹیں گے تو اللہ پلٹے گا. آپ رخ پھیر کے بھاگ رہے ہیں تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انسان جب گناہ کے راستے پر چلتا جائے اللہ کو کیا پڑی ہے، جاؤ، کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ کے شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. لیکن جس دن انسان کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کی زندگی غلط ہے، اور جس دن وہ پلٹا اور اس کے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو اللہ دھتکارتا نہیں. پھر اس کو وہ دھتکارا نہیں جاتا اللہ کی بارگاہ سے، بلکہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ بھی اس کے جانب اپنے رحمتوں کے ساتھ پلٹتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے ساتھ اس بندے کا استقبال کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر انسان نیت بھی کر لے کہ اب وہ سدھر جائے گا، اپنی اصلاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. آپ سنتے ہیں نا، کئی مرتبہ 100 آدمیوں کو مار دیا تھا اس نے، 100 آدمیوں کو مارا، لیکن جب کسی سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا ہاں تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے، مغفرت ہو سکتی ہے، تمہیں معافی مل سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ تم جس حالت میں ہو اس حالت سے تم کو نکلنا پڑے گا. جس بستی میں رہتے ہو اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ گناہ کے جانب لے جانے والے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو بھی چھوڑنا ضروری ہے، نہیں تو پھر دوبارہ آدمی وہی غلطی کرتے بیٹھے گا. تو یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا کہ گناہ کی حالت سے انسان پلٹ کے ہٹ کے آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں توبہ. اور اگر غلطی نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فرشتہ. جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ فرشتے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سے غلطی نہ ہو، غلطی ہوگی. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ صرف اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں. لیکن غلطی کر کے غلطی پر غلطی کرتے جانا اور غلطی نہ ماننا، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے اس سے پوچھا تھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. تو غلطی نہیں مانی اس نے. تو غلطی پر غلطی انسان کرتے جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اور اس غلطی کا اس کے اندر احساس نہ ہو، احساس ندامت نہ ہو، اصلاح کی فکر اس کو نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ شیطان ہے. یہ شیطان کا کام ہے. تو انسان کو جانور بننے میں دیر نہیں لگتی. یہ کیا ہے؟ حیوانیت ہے کہ ایک انسان اللہ کی کھائے، اللہ کی زمین پر رہے، اللہ کی نعمتوں میں دن رات رہے، اور اسی اللہ کی نافرمانی کرے. غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے. وہ تو اہل علم نے توبے اور اس کے شرائط، اس کے لوازمات، اس اعتبار سے گناہوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، صغیرہ اور کبیرہ. ورنہ گناہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو.
گناہ کرتے وقت یا غلطی کرتے وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کتنے بڑے ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو چھوٹا گناہ بھی اگر آپ بار بار چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ بوجھ ہوگا نا. وہ بولتے نا قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا، ذرہ ذرہ پہاڑ ہو جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں نہ صحیح. آپ شراب نہیں پی رہے ہیں، آپ چوری نہیں کر رہے ہیں، آپ بدکاری نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو ستا نہیں رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں نہیں کر رہے ہیں. لیکن دیگر چھوٹے گناہ اگر وہ کر رہے ہیں، آپ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، کانوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، اپنے سوچ و فکر کے اوپر آپ کا پہرا نہیں ہے، تو یہ بھی تو کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ اگر جمع ہو جائیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. آپ کو ڈسنے والا سانپ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زہر تو اتنی چھوڑنے والا آپ کے بدن میں. بچھو چھوٹا یا بڑا، چھوٹے بچھو نے کاٹا، بڑے بچھو، تکلیف تو اتنی ہونے والی ہے. وہ بچھو ہے، وہ زہر ہی چھوڑے گا آپ کے اندر. تو ایسے گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ. اب رہ گیا چھوٹے گناہ کا مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹے گناہ ہمارے نیکیوں سے مٹتے جاتے ہیں. چھوٹے گناہ ان کے اثرات کم ہوتے ہیں. تو اس لیے نیکی جب ہم کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں. جیسے کہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، یا ابھی ہم نے قیام اللیل کیا، یہ ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تہجد ہے. تو صدقہ و خیرات ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے ہیں. لیکن بڑے گناہ اس کے لیے توبہ چاہیے، اور وہ بھی سچی اور خالص توبہ. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ غلطی نہ ہو تو فرشتہ ہے، اور غلطی کر کے غلطی پر باقی رہے، غلطی نہ مانے، وہ شیطان ہے. غلطی کر جائے لیکن غلطی کو مان لے، اس کا احساس ہو جائے، یہی انسان ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی اور خالص توبہ کرو. سچی اور خالص توبہ. توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا. میں نے کہا نا کہ ایک بندہ گناہ کے راستے پر تھا، پلٹا، وہ رب کی رحمت میں آنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. رب کے دربار سے وہ انسان دھتکارا نہیں جاتا، بھگایا نہیں جاتا ہے. کتنی بڑی غلطی کر کے آیا ہو، شرک کر کے آیا ہو، کفر کر کے آیا ہو، اگر اس کو ندامت ہو گئی، احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا، میں غلطی پر تھا، اب نہیں رہوں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ معافی دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم غیرکم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. کہ اگر تم غلطی نہ کرو، تم سے غلطی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے کچھ اور لوگوں کو لائے گا جن سے غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں پر وہ معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا. اس حدیث کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ غلطی ہو. نہیں، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ لوگ نافرمانی کریں اللہ کی، بلکہ اس حدیث کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم ہے اس حدیث کا جو آپ نے بیان کیا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اللہ رازق ہے تو اللہ سے روزی کا سوال کرنا، اللہ غفور ہے تو اس سے بخشش مانگنا. تو صفت غفاریت کا اللہ کے ذکر ہے کہ اللہ اتنا غفار ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ غلطی کرنے والا جب معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے ہیں.
انسان ہے تو غلطی ہوگی نا. تو یہاں یہ نہیں مطلوب ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ غلطی کریں، نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ معافی مانگیں لوگ. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. اب یہ رات ہے، اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ قدر والی رات کون سی ہے تو کیا پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا معافی دینے والا ہے. تحب العفو، اور اے اللہ جب تجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ تو پسند کرتا ہے. معافی مانگنا لوگوں کا تجھے پسند ہے. فاعف عنی، تو اے اللہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں، تو اے اللہ ان خطاؤں سے درگزر کر دے، ان خطاؤں کو معاف کر دے. تو یہ دعا کی تعلیم ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، معافی مانگیں، بخشش طلب کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. تو توبے کی کچھ شرائط ہیں جو اہل علم نے ذکر کیا ہے. توبے کی شرائط کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ندامت، انسان شرمندہ ہو کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کو مانے، اس کو تسلیم کرے. یہ پہلا رکن ہے. شرمندگی ہونا، غلطی کو غلطی سمجھنا، اس کے اندر ڈر پیدا ہونا. ایسا نہیں کہ سماج کے لوگ کیا کہیں گے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے تو گھر والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، کسی ہوٹل میں کھانے جاؤں گا کسی کی نگاہ پڑے گی تو وہ کیا بولے گا. اس وجہ سے روزہ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. مسجد میں اس لیے آ جانا کہ لوگ بولیں گے بے نمازی ہے، مسلمان کے گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو اچھے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا. تو دنیاوی مقاصد کے خاطر انسان بے نمازی سے نمازی بنے، یہ مطلوب نہیں ہے. ندامت کا مطلب ہے کہ نماز نہ پڑھنا غلط ہے، روزہ نہ رکھنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، بدکاری غلط ہے، بد نظری غلط ہے. مان کر کے انسان آئے، اس کو تسلیم کرے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں الندم توبۃ. یاد رکھو، ندامت جس دن ہو گئی وہی توبہ ہے. ندامت ہی توبہ ہے. غلطی کا احساس ہو گیا، غلطی کو غلطی آپ نے سمجھ لیا کہ غلط جو غلط ہے، یہی توبہ ہے. کیا مطلب؟ اب آپ کو سدھرنے کا موقع ملے گا، اس لیے کہ آپ نے مان لیا کہ جو چیز غلط ہے غلط ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اعتراف، اللہ کے سامنے اعتراف. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں جب انسان جرم کرتا ہے اور جب اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے سامنے جب اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں تو معافی ملتی ہے. یہ فرق ہے. تو بندوں کے سامنے اعتراف جرم اپنے آپ کو سزا میں ڈالنا ہے. اللہ کے سامنے اعتراف جرم معافی کا پروانہ ملنا ہے. تو کیا ہے؟ ایک تو انسان نادم ہو اور دوسرے کیا؟ اعتراف کرے میں نے یہ غلطی کی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ خطا ہوئی. اللہ سے کہے انسان. تو اعتراف گناہ. تیسری چیز کیا ہے؟ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ. دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ، یعنی پختہ عزم انسان کرے. اب یہ تو غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان ہے نا، ارادہ انسان کرے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اسی غلطی میں ملوث ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ معاف کریں گے. کبھی کبھی انسان یہ سوچ کے کہ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، پھر پلٹ کے آ گئے تو پھر وہی جرم کر لیا تو پھر معافی مانگ لو، پھر توبہ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے نا. اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار. ایسا تھوڑی اللہ کے آپ
پاس جو ہے آپشن، ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ بالکل معافی نہیں ملے گی، ایسا تو اللہ نے کہیں نہیں کہا. جتنی بار غلطی کریں گے اتنی بار اللہ سے معافی مانگیں گے، اتنی بار اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کے انسان نہ کرے. تو اپنے توبے پر باقی رہنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ جو تیسری شرط ہے خاص طور سے کہ دوبارہ اس غلطی پر نہ پلٹنے کا پختہ ارادہ، اس پر کیسے باقی رہ سکتا ہے انسان؟ کیا کرے اس کے لیے؟ کئی ساری چیزیں ہیں. اس جرم پر غور کرے کہ جرم کے وجوہات کیا تھے، میں کسی گناہ میں کیوں ملوث ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا. جس دن وہ سبب مل جائے گی، بیماری ختم کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس بیماری سے پیچھا چھڑانا بھی انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں، کچھ ساتھی ہمارے ایسے ہیں کہ جن ساتھیوں کے ساتھ میں جب میں رہتا تھا تو ان کے ساتھ مل کر کے یہ گناہ کرتا تھا. تو ایسے ساتھیوں سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ دوبارہ پھر ان کے ساتھ میں جائیں گے، پھر وہی غلطی ہوگی. سمجھ نا؟ تو جب ہم کو لگے کہ ہمارا فلاں جرم فلاں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ہوا تھا، تو اب فلاں سے دوری اختیار کرنا ہے. لگے فلاں جگہ جاتے ہیں تو ہی گناہ ہوتا ہے، وہ جگہ جاؤ ہی مت، راستے ہی بدل لو، وہ جگہ ہی چھوڑ دو، اس جگہ پہ جانا چھوڑ دو، ادھر سے گزرنا چھوڑ دو، جرم نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا کہ بھائی چیزیں دیکھتا ہے انسان تو پھر وہی چیزیں آتی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہو، وہ ماحول ہی مجرموں کا ہے، گنہگاروں کا ہے. یعنی آپ ایسے محلے میں رہ رہے ہو جہاں اکثر لوگ نشیڑی ہیں، شرابی ہیں، بدکار ہیں، جواری ہیں. ایسے محلے کو چھوڑو. وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو کیوں کہا گیا یہ بستی سے نکلو، وہ بستی میں جاؤ؟ اس لیے کہ یہاں رہو گے سارے کے سارے کلر ہیں، سب سپاری لیتے ہیں، تو تمہاری عادت چھوٹے گی نہیں. یہاں پہ رہو گے تو پھر کوئی آئے گا، پیسے دے گا، پھر مار ڈالو گے تم کسی کو پیسے لے کر کے. لوگ وہاں جاؤ، وہ بستی میں، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. جب ان کے ساتھ میں رہو گے تو وہاں مجرم نہیں ملیں گے تم کو، تو تم کو بھی شرم آئے گی کچھ مجرمانہ فکر اپنے ذہن میں لانے سے. تو جب کبھی ہم کو لگے کہ کوئی جرم کسی ماحول کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو اس ماحول سے جب تک ہم دوری نہیں اختیار کریں گے، اس جرم کو چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. سمجھ رہے نا؟ تو ماحول چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے انسان اپنے توبے پر باقی رہتا ہے، یا اس پر باقی رہنے میں اس کو مدد ملتی ہے. وہ ساتھی، وہ دوست، وہ جگہ، وہ مقام. کبھی کبھی انسان کچھ گناہ، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں تنہائی میں کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ اگر رہا، لوگوں کے سامنے رہا تو جرم نہیں کر پاتا ہے. لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے، اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، سماج کا اچھا انسان ہے، بہترین انسان ہے. لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، آج کل جرم کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ نا؟ پہلے جرائم کے لیے الگ الگ جگہ ہوتے تھے. شراب پینا تو شراب اڈے پہ جائیے، بدکاری کے لیے کہیں اور جائیے، کسی کام کے لیے کہیں اور جائیے. آج کل تو جوا ہمارے موبائل میں ہے، پورا سنیما ہال ہمارے موبائل میں پڑے ہوا ہے. پوری بدکاری اسی میں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہم اپنے جیب میں لیے گھومتے ہیں. تو بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں. تب ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے توبے پر باقی رہے تو زیادہ تر اس کے اوقات لوگوں کے درمیان گزرنا چاہیے، پھر تنہائی میں نہ گزرے. اور جو چیز اس کو اس تنہائی کی طرف لے کر کے جائیں، اس سے دوری اختیار کر لے، اس سے دوری اختیار کر لے.
تو جب یہ چیزیں وہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے توبے پر باقی رہنا یا توبہ کرنا اس انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ فکر رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی مراقبت کا احساس انسان کے اندر ہونی چاہیے, اللہ کے پکڑ کا, اللہ کے گرفت کا احساس ہونا چاہیے. یہ چیزیں رہیں گی تو توبے پر باقی رہنا انسان کے لیے آسان بن جائے گا. اور چوتھی چیز کیا ہے جس کا تعلق لوگوں سے ہے؟ یہ 3 شرائط اللہ کے لیے. چوتھی کیا ہے؟ اگر جرم کا تعلق حقوق سے ہے, چاہے وہ مالی حقوق ہوں یا اخلاقی حقوق ہوں. مالی حقوق, ایک وقت تھا کہ آپ اتنے پاور میں تھے کہ جس کی زمین پر نگاہ پڑ گئی اس کو اپنا کر لیتے تھے. سمجھ رہے نا؟ جھوٹے ثبوت کے ذریعے سے, جھوٹے مقدمے کے ذریعے سے, جو بھی آپ کو معلوم تھا اس پر آپ کا حق نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو اپنا بنا لیا کورٹ کے ذریعے سے, پیپر کے ذریعے سے, جو جعلی ہے. لیکن فیصلے آپ کے پاس پیسہ تھا, پاور تھا, آپ نے اپنا بنا لیا. آپ کا حق نہیں تھا, بھائی کا حق, بہنوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, جس کا بھی. تو توبے کے لیے ضروری ہے, ایسا نہیں کہ اب حج کو جا رہے, جا کر کے زبردستی کا معاف کر دیجئے ہم کو. اس سے معافی نہیں ملتی, یاد رکھیے. آپ نے جو کچھ کیا ہے کیا اس لائق ہے کہ کوئی آپ کو معاف کر دے گا؟ آپ کا جرم ہی اس لائق نہیں ہے کہ لوگ معاف کر دیں. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انسان بہت نرم دل ہوتا ہے, اس کے پاس جو چیزیں ہیں بہت محدود تعداد میں ہیں. آپ نے اس کی پوری محنت, اس کی زندگی کی پوری کمائی آپ کے لیے معمولی چیز تھی, لیکن اس کے لیے بہت اہمیت کی تھی. 1 فٹ زمین, 1 پلاٹ, 1 فلیٹ, چھوٹا سا گھر, اس نے پوری زندگی صرف کی تھی اس میں, جو آپ قابض ہو کر کے بیٹھ گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت بڑا جرم ہے, 1 بالشت بھی اگر آپ کسی کے زمین پر قابض ہوتے ہیں, 7 زمینوں کا طوق اللہ تعالیٰ گلے میں ڈال دے گا. جرم بہت چھوٹا سا ہے, سزا اتنی بڑی کیوں؟ وہ جذبہ, ایک انسان نے پوری زندگی اپنے لگا دی, محنت کیا, مزدوری کیا, سب کچھ کیا, تاکہ اپنے لیے دنیا میں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کر سکے, ایک چھوٹا سا گھر بنا سکے, آرام سے رہ سکے. لیکن کوئی آیا پاور والا, طاقت والا, فراڈ کے ذریعے سے, جھوٹے کیس اور مقدمات کے ذریعے سے پریشان کر کے قابض ہو کر کے بیٹھ گیا, بے ایمانی کر لیا. آپ اپنے بھائیوں کے جائیداد پر قابض ہو گئے, بہنوں کا حق مار لیا, وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا ہے. کیا ہوگا؟ پھر آئیں گے, ہم حج کو جا رہے ہیں, معاف کر دو. کیا بولے گا سامنے والا؟ تو معافی اور توبہ واقعی آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن اس صورت میں جب حق والے کا اس کا حق واپس کر دو. ہے اتنی ہمت؟ اگر یہ ہمت آپ اپنے اندر جٹا سکیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا. جو آپ نے دوسرے کا لیا ہے, وہ مال, وہ پیسہ, وہ جائیداد جس پر دوسرے کا حق تھا, آپ کا نہیں تھا, آپ اگر اپنے اندر اتنی ہمت پاتے ہیں کہ وہ اس کے حق والے تک پہنچا دیں, اس کو واپس کر دیں, یہ ذلت اگر آپ برداشت کرنے کو تیار ہیں, اپنی انا کو توڑنے کو تیار ہیں, تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس کو مانے, تسلیم کرے. ورنہ خالی سامنے والا بول بھی دے گا جب معاف کر دیا, اس کے دل ہی میں نہیں ہے معاف کرنا, خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ چیزیں یاد رکھیے. گھڑی بھر کے لیے چھوٹا بن جانا, اپنے آپ کو کمتر سمجھ لینا, لوگوں کے جو حقوق ہیں ان تک پہنچا دینا. اگر وہ چلے گئے اس دنیا سے, بعد میں آپ کو احساس ہوا ان کے ورثہ تو ہوں گے, ان تک پہنچاؤ, وہاں لوٹاؤ. وہ بھی نہیں ہے,
اتنی رقم نکالو, صدقہ کرو اللہ کے راستے میں, صدقہ کرو. تو اگر تعلق مال سے ہے, جائیداد سے ہے, تو دینا ضروری ہے. جب تک دیں گے نہیں توبہ نہیں ہوتی, معافی نہیں ملنے والی ہے. اور اگر تعلق اخلاقیات سے ہے, آپ کو اپنے زبان پر کنٹرول نہیں ہے, جب چاہتے ہیں جس کو جو بول دیتے ہیں, جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں بول ڈالتے ہیں, گالی دے دیا, بد کلامی کر دی, چغلی کر دیا, پیٹھ کے پیچھے برائی کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں, آپ اپنے اندر ہمت جٹاؤ, جیسے اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑا رہے ہو, ہمت جٹاؤ, سامنے والے سے معافی مانگو, اس کے حق میں استغفار کرو, اللہ سے بھی توبہ کرو, اور اس کے حق میں جس کی آپ نے برائی کی ہے, غیبت کی ہے, اس کے لیے بھی انسان اللہ سے مغفرت, اے اللہ مجھے بھی بخش دے, سامنے والے کی بخشش فرما, اس کو بھی معاف کر. تو یہ اللہ کو مطلوب ہے, اس کو کہا جاتا ہے سچی توبہ, اور یہی مطلوب ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو, عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, سچی توبہ کرو گے اللہ گناہ کو معاف کرے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ, اللہ تعالیٰ نہروں والی جنت میں داخل کرے گا. تو ایک تو معافی ملے گی, معافی مل گئی, بخشش ہو گئی تو جنت ہے, تو جہنم نہیں ہے نا. جب توبہ بخشش مل گئی تو جنت, جہنم نہیں ہے, جنت ہے. اور کیا ہے؟ قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ بچائے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, قیامت کے دن رسوائی سے. بہت سارے گناہ جو آپ نے چھپ کے کیا ہے, انجانے میں کیا ہے, آپ نے ایسا کچھ کیا ہے کہ آپ جانتے ہو جس کے ساتھ کیا وہ جانتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں نہیں حق پر یہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے, پاور ہے, طاقت ہے, پیپر پورے آپ کے فیور میں ہیں, وہاں رسوائی ہوگی اس عدالت میں. آپ سوچئے وہ سارے لوگ جن کی نگاہ میں آپ بہت باعزت تھے, سارے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے, تو وہ سارے لوگ موجود ہیں, ان کے سامنے آپ کی پول جب کھولے گی, اور اللہ کھولے گا ایک ایک پول, یہ تو ایسا تھا, اس نے ایسا کیا, فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا, فلاں کے ساتھ ایسا کیا, فلاں کے ساتھ ایسا کیا. آپ سوچئے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. تو دنیا کی رسوائی یہ سستی ہے بنسبت اس دن کے رسوائی کے. وہاں رسوائی بھی ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہاں تو آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے دے دی جائیں گی, بے لاگ فیصلہ ہوگا وہاں پہ. تو تیسرا فائدہ کیا ہے سچی توبہ کرنے کا, کہ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لے گا, اور اللہ نور عطا فرمائے گا. اس نور کی روشنی میں آپ جہنم پر سے گزر جاؤ گے, پل صراط پار کر لے جاؤ گے. وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. اور کیا چاہیے انسان کو؟ توبہ, توبے کے بدلے مغفرت, مغفرت کے بعد جنت, اور پھر جنت میں جانے سے پہلے اس راستے, اس پل سے جس سے گزرنا ہے, اس میں اللہ نے روشنی کا انتظام اللہ کر دے گا. ہمارے ایمان کا نور, اس کی روشنی میں آپ پار کر لے جاؤ گے. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا وہاں رسوائی نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے, توبہ کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان, اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے, اللہ اس کو قریب کرے گا, اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دے گا, اس سے کہے گا تم نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیے گا, ہاں یہ میں نے کیا تھا, لیکن میں نے کیا معافی مانگی, کوشش کیا حق والوں کا ان کا حق لوٹا دوں, دنیا میں نے ایسا کیا. اللہ کہے گا سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم, دنیا میں نے تم کو محفوظ رکھا, پردہ داری کی, اب آج میں معاف کر دے رہا ہوں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان خالص سچی توبہ کرے گا تب. تو یہی مطلوب ہے. اب کیا ہے, چند ایام باقی ہیں, اس میں ہم کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کسی کا ہم نے حق مارا ہے, کسی کی حق تلفی کی ہے, اس پر غور کرے انسان اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے. تلافی کرنے کی اس کی کوشش کرے.
اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.